السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخصیت کے اوپر بات کرنے والے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر کیا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے بنی اسرائیل کو گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیا، جس کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا دودھ پلا کر پالا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سامری جادوگر کی۔ سامری جادوگر کون تھا، اس کا اصل نام کیا تھا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا، یہ سب کچھ آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے میری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا۔ سامری کا اصل نام ظفر تھا اور یہ بنی اسرائیل ہی کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ بظاہر وہ ایک نیک، علم والا اور متقی شخص دکھائی دیتا تھا اور لوگ اس سے دینی مشورے لیتے تھے اور اسے اللہ والا سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک چلاک، جادوگر اور منافق انسان تھا۔ اس نے جادو اور علم غیب اور فریب کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور بعد میں اسی اثر و سلوک کو گمراہی کے لیے استعمال کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور اللہ کے حکم سے دریائے کلزم یعنی کہ دریائے نیل کو پار کیا، تو ان سب نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کچھ ہی وقت گزرا کہ ان میں سے بعض لوگ پھر دنیا پرست ہو گئے۔ ان کے دلوں میں بت پرستی کا پرانا مرض دوبارہ جاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ وہ الواح شریعت تورات حاصل کریں، اور اپنی قوم کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سپرد کر کے گئے اور 40 دن کے لیے پہاڑ پر چلے گئے۔ اس دوران سامری نے اپنی چال چلی۔ اس کے پاس ایک جادوئی مٹی تھی اور اس نے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گورے کے قدموں کے نیچے سے لی تھی۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کے پاس کی مٹی آئی کہاں سے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملوانے کے لیے لینے آئے تو ماں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے علاوہ انہیں کوئی نہ دیکھ پایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر ایک سخت آزمائش تھی۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو سامری نے ان کے قدموں کے نیچے سے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے چھپکے سے مٹی چرا لی۔ جب بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، تو سامری نے کہا ایسا کرنے کے لیے میرے دل نے مجھ سے کہا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اس مٹی میں زندگی کی طاقت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نے لوگوں سے کہا موسیٰ تمہیں چھوڑ گئے ہیں، آؤ میں تمہیں تمہارا اصل خدا دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیور اکٹھے کر کے بچھڑے کی مورت بنائی اور اس کے اندر مٹی ڈال دی۔ یہ مٹی ڈالنے کے بعد وہ بچھڑا آواز دینے لگا، کیونکہ اس نے اس بچھڑے کے اندر ایک سوراخ رکھا تھا۔ جب اس سے ہوا جاتی تو ش کی آواز آتی، جس سے لگتا کہ یہ بچھڑا بول رہا ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ سمجھتے تھے گویا وہ زندہ ہے، اور یہی تھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر آزمائش کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ سامری نے فوراً کہا یہی تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ اسی کی تلاش میں گئے تھے۔ یوں بہت سے اسرائیلی گمراہ ہو گئے اور اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، مگر سامری کے جھوٹے کرشموں اور لوگوں کی خواہشات نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ بعض لوگ ان کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی کہ وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو ان پر شدید غصہ طاری ہو گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں رکھ دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کے کہا اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا بھائی میں نے روکا تھا، مگر مجھے خوف تھا کہ تمہاری قوم دو حصوں میں نہ بٹ جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا۔ انہوں نے پوچھا اے سامری تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے جواب دیا میں نے وہ دیکھا ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھا، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گورے کے قدموں کی مٹی سے وہ بچھڑا بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا، اب سے تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا لا مساس، یعنی مجھے نہ چھو، تجھے لوگوں سے الگ کر دیا گیا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے نہیں ٹالا جائے گا، یعنی آخرت کی سزا۔ یوں سامری جادوگر کو زندگی بھر کے لیے تنہائی، ذلت اور محرومی کا شکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نہ کوئی اس کے قریب جاتا اور نہ ہی کوئی اس سے بات کر سکتا تھا۔ یہ واقعہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 سے لے کر 97 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك موعدا لن تخلفه، یعنی تجھے دنیا میں یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھو، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا۔ سامری جادوگر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے نام پر فریب، جادو یا گمراہی پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل اور آخرت میں عذاب دیتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو سامری جیسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو علم یا مذہب کا لبادہ اور کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حق صرف اللہ اور اس کے رسولوں کے راستے میں ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نبیوں کی مخالفت کا انجام ہمیشہ کی بربادی ہے، جبکہ صبر، سچائی اور ایمان ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آج کا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کے علاقے یا شہر میں سامری جیسا کوئی شخص موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے نام پہ لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہو؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں ضرور دینا ہے۔ تو دوستو، آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگوں نے میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے تاکہ لوگوں کو سامری جیسے جھوٹے جادوگروں کا اور پیروں کا پتہ لگ سکے۔ میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔